یہ ابھی میں رؤف کا میسج پڑھ رہی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ ایک عورت کو ڈاؤن سنڈروم کا بیبی ہوا، اس کو ابارشن کروا دیں تو حضور کو خط لکھوں گی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس کی برڈس بیبی جو ہے وہ 20 سال کی ہو گئی ہے ڈاؤن سنڈروم کی۔ میں اس طرح کے میریکل میں نے بہت سے دیکھے ہیں زندہ و جاوید، بلکہ میں ایک بات آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، میرا آنکھوں دیکھا ان کی عقیدت کا واقعہ۔ کہ میں ابھی پاکستان گئی تھی نا، میں 6-7 سال پہلے، تو ہمارے رشتہ داروں میں تھے، کیا نام ہے یہ جو ویٹنری ڈاکٹر نا، تو یہ کرتے تھے قصر خلافت میں جتنے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں مرزا صاحب نے اور تمام خاندان کے نا، بڑے قیمتی سے قیمتی گھوڑے استبل بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ وہ پونی ٹیل والے گھوڑے صبح صبح مارننگ واک پہ نکلتے ہیں، پورے ربا کی سیر کر کے اندر لے جاتے ہیں۔ تو باہر گدھے جو ہیں ان کے چندے لے لے کے گھوڑوں کو مربے کھلائے جاتے ہیں۔ وہ گھوڑوں میں سے ایک گھوڑی جو تھی ان کی، وہ پریگننٹ تھی نا، تو وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے رشتہ دار، وہ ان کو فون آتا ہے کہ بھئی جو گھوڑی کی جو ہے نا پریگنینسی وہ ڈلیوری متوقع ہے تو اب آ جاؤ نا۔ تو وہ جاتے ہیں یہاں سے، گھر میں آتے ہیں، پہلے رستے میں ہمارا جہاں میں ٹھہری ہوئی تھی گھر تھا، تو وہ وہاں سے چلتے ہیں فوراً، بڑا کہتے ہیں عقیدت مند ہے جماعت کے، سیدھے جاتے ہیں، جا کے نا پہلے گھوڑی کو چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے بعد تو فوراً حضور کو پہلا خط لکھتے ہیں کہ واللہ ماشاء اللہ اللہ میاں کے فضل و کرم سے، وہی جو ان کا طریقہ ہوتا ہے نا لکھنے کا، بخدمت اقدس حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح خامس ایدی اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، آپ کی خدمت اقدس میں دعا کی درخواست ہے کہ آپ کی گھوڑی ماشاءاللہ اللہ میاں کے فضل و کرم سے بہت جلدی متوقع ہے، آپ دعا کی درخواست ہے تو وغیرہ وغیرہ۔ تو بڑا لمبا چوڑا خط لکھا ان کو اور فوراً فیکس کیا قصر خلافت سے۔ تو اب 5 منٹ کے بعد جواب آ جاتا ہے ان کو کہ حضور جو ہے عذراہ شفقت اس وقت دعاؤں میں مصروف ہیں۔ تو وہ پھر نہ بڑے، پھر اس کے بعد وہ دوران ڈیلیوری بھی انہوں نے وہ جو تھا ٹائم پہ جو لیبر اس گھوڑی کی، وہ 2 دفعہ رابطہ ہوا۔ پھر جب ان کا جیسی لیبر ہو گئی کمپلیٹ، بچہ پیدا ہوا، تو انہوں نے فوراً حضور پھر ایک اور آخری خط لکھا کہ حضور اللہ میاں کے فضل و کرم سے آپ کی گھوڑی کو اللہ میاں نے جو ہے ایک عدد نومولود گھوڑا نوازا ہے، تو ذراہ کرم اس کا نام تجویز فرمائیں۔ تو حضور کا باقاعدہ وہاں سے جواب آیا، پتہ نہیں کون تھا، حضور تھے کہ پرائیویٹ سیکٹری تھے، آئی ڈونٹ نو، لیکن ان کا جواب آتا ہے کہ حضور نے ذراہ شفقت بچے کا نام لخت جگر تجویز فرمایا ہے۔ اب اس کا نام انہوں نے گھوڑی کے بچے کا لخت جگر رکھا۔ اچھا، اب وہ 3 4 5 دفعہ اس رات میں دوران گھوڑی کی ڈیلیوری کے دوران رابطہ ہوا، اور وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ اسی میں مطلب جو ہے نہال ہو رہے تھے عقیدت میں کہ ہم کہ ہم نے کبھی وہ اس چیز کو وہ بڑا مان فیل کر رہے تھے، فخر سے آ کے بتا رہے تھے کہ آپ سوچیں کہ پوری رات میں حضور جاگ کے اپنی گھوڑی کی ڈیلیوری کا انتظار کرتے رہے، اتنی ان کو فکر تھی اپنی گھوڑی کی کہ باقاعدہ جواب بھی دے رہے تھے، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا حضور نے گھوڑی کے بچے کا نام بھی رکھا ہے لخت جگر، حضور کو اتنی فکر تھی۔ اور یہاں پہ آپ سوچیں وہاں گھوڑی کے بچے کے لیے حضور جاگ رہے ہیں، یہاں پہ جتنے گدھے ہیں پوری جماعت احمدیہ کے تمام گدھیوں کے بچے ہوتے ہیں، حضور نے کتنی دفعہ پوچھا ہے، کتنی عورتیں ہیں آپ سوچیں۔ جس طرح بھی یہ رؤف نے اوپر مثال دی ہے ڈاؤن سنڈروم والی، اس طرح بے شمار عورتیں یہاں ریپ ہوتے ہیں، مسائل کا شکار ہیں، ان کو کتنی عورتیں ہیں میں پوچھتی ہوں جن کو حضور نے اس طرح پوچھا ہو۔ لیکن گھوڑی کے لیے آپ کو ہے مطلب کہ آپ جا رہے ہیں لخت جگر تجویز نام بھی کر رہے ہیں، مطلب گھوڑیوں کے نام رکھ رہے ہیں بچوں کے، اور یہاں پہ جو گدھے ہیں ان کا عالم دیکھ رہے ہیں، وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، جا کے ان کی عقیدت میں جو ہے سرشار ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ عقیدت کی کون سی ایسی مثال ہے۔ آپ کبھی یہ ذہنی لیول، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی جو پرسن کر رہا ہے ڈیلیوری گھوڑی کی وہ کوئی معمولی پرسن ہے، دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈگری ہولڈر ہے، ویٹنری ڈاکٹر ہے، اور وہ پڑھا لکھا بندہ ہے، لیکن آپ اس کی عقیدت میں اس کا ذہنی لیول دیکھیں وہ کیا ہے، آپ اس سے تجزیہ کر لیجئے کہ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان ذہنی لیول عقیدت کتنا صفر کر دیتی ہے کہ اس کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ وہ بات کیا کر رہا ہے یہاں پہ، تو عقیدت اتنی مت مار دیتی ہے بندے کی۔